قربانی کا حصہ رکھنے میں ایک غلطی جو سب کرتے ہیں جان لو ورنہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وصلی علی المسلمین والمسلمات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی ایک امتحان کے لیے دی ہے اور بہت مختصر امتحان ہے۔ چند ہی دہائیوں میں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر ہم ایک ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جان لیجئے کہ اس زندگی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو پھر بہت ہی خوبصورت زندگی کی ابتدا ہوگی کہ جس کے پھر کبھی انتہا نہ ہوگی، لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے کوئی مر گیا تو اس کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ اور یہ بات بنی نوع انسان کو سمجھانے کے لیے ہی اللہ نے 1.25 انبیاء کرام کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے، اے میرے بندے، ایک تو ارادہ کرتا ہے اور ایک تیرا رب ارادہ کرتا ہے، پھر ہوتا وہی ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ پھر اللہ انسان کو کہتا ہے کہ اب تو میرے ساتھ ایک ڈیل کر لے کہ اس دنیا میں تو میری مان لے تو پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری چاہت کو پورا کر دوں گا، اور پھر اللہ اس کا انجام بھی بتاتا ہے کہ اگر تو نے میری چاہت کو پورا نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور پھر ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی اس مختصر زندگی کو اللہ کی چاہت میں گزار دیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیں، اور جس سے وہ منع فرماتا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے اس فرمان کا مظاہرہ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی اسی سبق کو دہراتی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ جو مانگے اسے دے دیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام ربی حبلی من الصالحین کی دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، اور تقریباً 84 یا 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پیٹ سے آپ کو فرزند عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام فلسطین ہے، اور اس وقت یہ علاقہ کالے پہاڑوں سے ڈھکا ہوا تھا، جہاں نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، اور نہ ہی کوئی راستہ تھا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ آپ کا یہ بیٹا آپ کی پہلی بیوی سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ نوجوان بیوی جو کہ اس وقت 20 یا 22 سال کی تھی، حضرت بی بی ہاجرہ۔ اب دیکھیں کہ بڑھاپے میں اولاد ملی، وہ بھی انتہائی خوبصورت بیٹے کی صورت میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بے تحاشا محبت بھی تھی، اور یکدم اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو اپنی نظروں سے دور کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ یا اللہ ایسا کس لیے، اتنی عمر کے بعد بیٹا دیا تو اب اس کو دور بھیجنے کا حکم دے دیا، کس لیے؟ آپ نے فوراً کہا جی میرے رب، جو آپ کا حکم۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے گا اور راستہ بتائے گا تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ایک اونٹنی پر سوار ہو کر آ گئے۔ اب دیکھو کہ معجزات یوں ہی نہیں ہوتے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونٹنی پر، جبکہ بی بی سارہ اور اسماعیل علیہ السلام دوسری اونٹنی پر سوار، اور یہ کوئی 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے نہ جانے کون کون سے جنگلات، بیابان، ریگستانوں، پہاڑوں اور دشوار گزار کالے راستوں سے گزرتے گزرتے موجودہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ اگر اللہ چاہتا تو معجزہ دکھاتا اور ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر منتقل کر دیتا۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا معجزات کی جگہ نہیں ہے، بلکہ بقدر محنت اور کوشش ہے۔ 4 پہاڑوں کے درمیان گہری وادی میں جب اترے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہاں اپنی بیوی اور بچے کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے صرف یہی کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، لیکن موجودہ منظر آگ میں کودنے سے بھی زیادہ خوفناک تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ سوال نکلا کہ یہاں پر تو نہ پانی ہے، نہ سایہ، نہ آگ، نہ درخت، تو یہاں بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا
کہ یہی آپ کے رب کی منشا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام 3 دن وہاں رکے اور پھر جب واپس لوٹنے لگے تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 3 میل تک وہ ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر خود کہاں جا رہے ہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو کہنے لگیں کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کہا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے اسبات میں سر کو ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے کہا کہ جاؤ پھر، اگر یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہی بی بی کی ہمت جوان ہو گئی۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور بی بی ہاجرہ انہیں پہاڑ کی بلندی کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی سے دوسری جانب اپنی بیوی بچے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اونٹنی سے نیچے اترے اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی بیوی اور بچے کو اس مقام پر چھوڑ دیا ہے کہ جہاں نہ گھاس ہے نہ پانی ہے۔ یہ تیرے بندے ہیں، اب تو جان اور تیرا کام جانے۔ ناظرین ذرا سوچیں کہ جب ہمارے گھروں میں رات بجلی چلی جائے، ایک دم سے گھپ اندھیرا ہو جائے تو ننھے منھے بچوں پر کیا بیتتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ تنے تنہا ایک عورت ایسی جگہ پر جہاں زندگی کا کوئی وجود ہی نہ تھا، ستارے بھی آسمان سے جھانک جھانک کر دیکھتے ہوں گے کہ آخر یہ بی بی یہاں کیا کر رہی ہے۔ 20-22 سال کی عورت نہ صرف عام عورت بلکہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے، ناز و نعم میں پلی بڑھی ہے، جس کے ارد گرد دن رات ملازمائیں حکم کی بجا آوری کے لیے موجود رہتی تھیں۔ رات کے گپ اندھیرے میں اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ 3 دن بعد کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، بچے کے لیے چھاتی سے دودھ آنا بھی بند ہو گیا۔ اب انہیں معلوم ہے کہ چٹیل پہاڑ ہیں، یہاں پانی کا کہیں نام و نشان تک نہ ہوگا، پھر بھی بچے کو ایک جگہ رکھ کر صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتی ہیں۔ پیروں میں جوتی نہیں ہے، ننگے پاؤں پتھروں کے تیز کناروں پر دوڑتی پھسلتی مروہ تک دوڑ کر جاتی ہیں۔ چوٹی کے بلند مقام پر چڑھ کر ادھر ادھر نگاہ دوڑاتی ہیں، پھر صفا کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ پانی کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی، بھاگتے بھاگتے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی ہیں۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر وہیں گر پڑتی ہیں، لیکن پھر سے ہمت جمع کی اور بچے کی جانب نظریں دوڑائیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ زندگی اور موت کی اس کشمکش میں اپنے بچے سے دور ہو جائیں۔ سامنے دیکھا تو ایک نوجوان دکھائی دیا، زندگی کی نئی امید جاگی اور نوجوان کی جانب جاتی ہیں کہ شاید کوئی کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا واٹر سورس ہے زمزم، لیکن آج تک یہ پتا نہیں چل سکا کہ اس میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے کہ اللہ کا دوسرا حکم یہ ملا کہ اس بچے کو میرے نام پر قربان کر دو۔ اب 90 سال کے بوڑھے کا واحد سہارا جو 4 یا 5 سال کا ہوگا، اس عمر میں تو بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں۔ ان کی ہلکی سی جنبش پر بھی ماں باپ کا دل دہل جاتا ہے۔ فلسطین سے چھری لے کر مکے تک سفر کیا، بوجھل قدموں کے ساتھ کہ میں یہ کام کیسے کروں گا۔ اللہ کا حکم تھا، تشریف لے گئے، بچے کو تیار کروایا اور مینا کی جانب چل دیے۔ وہاں 3 جگہ شیطان آیا، اس کو کنکر مارے اور پھر ایک تنگ سی جگہ پر بیٹھے اور بیٹے سے کہا، میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور نبی کا خواب صحیح ہوتا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ آگے سے فرزند بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہی تھے، کہنے لگے، اے میرے والد جلدی کر، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے انشاءاللہ۔ میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دو تاکہ ذبح کرتے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو، مجھے الٹا لٹا دو تاکہ ذبح کرتے وقت میری آنکھوں میں دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائیں۔ اور پھر اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ میرا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا۔
کہ جب بھی کبھی میری یاد آئے گی تو میرے کرتے کو دیکھ کر تسلی پالے گی اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے مجھے یہیں دفن کر دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، انہیں الٹا لٹایا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھا، سر کے بال پکڑ کر اوپر کی طرف کھینچا، چھری بیٹے کی گردن پر رکھی اور آسمان کی جانب اپنا چہرہ کر کے کہنے لگے، اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت بہت بڑھ گئی ہے؟ اے میرے مالک، دیکھ کہ میں آج تیرے نام پر قربان کر رہا ہوں، اگر یہ میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ یاد رہے کہ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پیچھے کے بالوں کو کھینچنے کی وجہ سے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور دوسری بار اس وقت جب طائف میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، تو اس وقت بھی سارے آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی، اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ نہیں چلنا، اور وہ نہیں چلی، دوبارہ چلائی، نہیں چلی، پھر چلائی، نہیں چلی، پھر گئے اور ایک پتھر سے اس کو تیز کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے میرا حکم پورا کر دیا، اے جبرائیل، جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو لٹا دو۔ پٹی بندھی ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی تو چھری چل گئی، خون کا پھوارا نکلا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم گرم خون گرا۔ وہ سمجھے اسماعیل ذبح ہو گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا اور آنکھوں سے پٹی کھول لی تو دیکھا کہ پاس ہی جبرائیل بھی کھڑے ہیں اور اسماعیل بھی کھڑے ہیں، اور تبھی اللہ کا کلام اترا، اے ابراہیم، تو نے میرے حکم کو پورا کیا اور اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ کوئی بچہ ذبح نہیں ہونا تھا، اور بچے کو ذبح کرنا بھی اللہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی، بس پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اللہ جو کہے اس کو پورا کر دو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ جبکہ آج کے لوگ کامیابی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہو، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے گھر ہوں، لیکن سن لو اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے نہ ان میں عزت رکھی ہے، نہ ان میں کامیابی رکھی ہے، اور نہ ہی ان میں کسی قسم کا سکون ہے۔ اللہ کی مان کر چلو، پھر چاہے مرسڈیز ہو یا گدھے پر سوار ہو، وہ پرسکون ہوگا، لیکن جب اللہ کی نہ مانی تو گاڑی سونے کی بھی ہو، 100 ملازم دائیں بائیں ہو، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کا پیغام بس یہی ہے کہ میری مان لو، میری مان لو۔ ایک بار یہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر چلنے لگی تھی، دوسری بار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی گردن پر چلنے والی تھی، لیکن اللہ نے اسے روک لیا۔ لیکن پھر کہاں چلی؟ یہ چھری چلنی ضرور تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو جھولا دیتے وقت اپنے سینے پر کھڑا کر لیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں حسین سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی اس سے پیار فرما۔ پھر جب چھری حسین کی گردن پر چلی تو اس روز اہل بیت اطہار کے 17 نوجوانوں کی گردنیں کٹ کر نیزوں پر چڑھ گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے دین میں مالی قربانی کے ساتھ ساتھ بے شمار جسمانی مشقتیں بھی برداشت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مسلمانوں کی فتوحات کا سیلاب شام میں داخل ہوا تو رومیوں میں مسلمان دشمنی کا جنون اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ جنگی قیدیوں کو بھی نہایت بے دردی سے شہید کر ڈالتے تھے۔ عرب مورخین نے لکھا ہے کہ رومیوں نے تانبے کی ایک گائے بنا رکھی تھی، اس کے پیٹ میں روغن زیتون ڈال کر نیچے آگ جلاتے رہتے تھے۔ اگر مسلمان نصرانیت قبول کر لیتے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر دین ترک کرنے سے انکار کرتے تو انہیں کھولتے تیل میں ڈال دیتے۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اسے میرا پیغام دے دو
کہ فوراً توبہ کرے اور اسلام قبول کر لے۔ مسیلمہ نے حبیب بن زید کو پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیا، تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا مجھے سنائی نہیں دیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر ایک پاؤں کاٹ ڈالا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ ڈالا، پھر بھی نہ مانے تو جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹنے لگا۔ حبیب بن زید زندہ حالت میں اپنے جسم سے ایک ایک ٹکڑا کٹتے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کی جھوٹی رسالت کی گواہی نہ دی۔ اس قدر تکلیف اور کرب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا پورا ثبوت دیا، حتیٰ کہ ٹکڑے کاٹ کاٹ کر تڑپا تڑپا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ کس قدر دردناک موت ہے! لیکن جب یہ خبر ان کی والدہ ام عمارہ تک پہنچی تو وہ کہنے لگیں کہ اسی دن کے لیے میں نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا اور میں اللہ کی بارگاہ میں اجر کی امید رکھتی ہوں۔ حضرت ابو فقہیہ رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب آپ نے قبول اسلام فرمایا تو اس نے مختلف انداز سے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے اور اپنے اہل خاندان کو بھی ہر طرح کی اجازت دے دی تھی کہ جب جی چاہے اس مظلوم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں۔ یہ ظالم تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت آپ کو منہ کے بل لٹا دیتے اور پیٹھ پر ایک وزنی پتھر رکھ دیتے، حتیٰ کہ آپ ہولناک گرمی اور ناقابل برداشت اذیت سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن شقی القلب امیہ نے آپ کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ دی اور انہیں بری طرح گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ ظالم نے آپ کو تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا۔ امیہ کا بیٹا صفوان بھی باپ کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچا اور حضرت فقہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا میرا باپ تیرا رب نہیں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہرگز نہیں، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو سب کا خالق و مالک ہے اور جو سب کو روزی دیتا ہے۔ صفوان کو اس جواب پر بے حد غصہ آیا اور اس نے آپ کا گلا اتنی زور سے دبایا کہ آپ کی زبان باہر نکل پڑی اور بالکل بے حس و حرکت ہو گئے۔ ظالموں نے سمجھا کہ ختم ہو گئے، لیکن ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ اس نے اتفاق سے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو دل بھر آیا اور اسی وقت حضرت فقہیہ کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ ہجرت سے قبل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے تابناک باب وہ ہے جس میں آپ 3 سال 7 تا 10 ہجری تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں شعبہ ابی طالب میں محصور رہے۔ شعبہ ابی طالب میں محصوری اگرچہ بنی ہاشم اور بنو مطلب سے مخصوص تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاشمی اور مطلبی نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنو ہاشم اور بنو مطلب کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ 3 سال تک ہولناک مسائب برداشت کرتے رہے۔ اس زمانے میں بے کس محصورین بعض اوقات درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو مجھے سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، میں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی کہ ان حضرات نے ان سخت آزمائشوں پر پورا اترنے کی سعادت حاصل کی، ورنہ عام حالات میں ایسی اذیتیں برداشت کرنا انسانی بس کی بات نہیں۔ دوستو، ہم سے ایسی کوئی قربانی اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تو بڑے لوگ تھے، لیکن اللہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ناظرین محترم، ہمیں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی والے جانور کی گردن پر چھری چلانے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اپنے مشرکانہ اور حرام جذبات پر بھی چھری چلائیں اور عہد کریں کہ اے اللہ صرف تیری ہی بات مانیں گے
اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں گے، اس کے خلاف جو چیز آئے گی اس کے خلاف چلیں گے، پھر چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں نے اور ان کے اہل خانہ اور صحابہ نے حق کے راستے پر چلنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں قربانی کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔